عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے۔ عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے۔ عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے۔ عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے۔ وہ صحابہ کا سپاہی، رشد اور ہدا کا راہی، وہ نصیب شکرگزاری، ہم پیار خیر خواہی، اہل بیت کا سفیر، ان کے پیار میں اسیر ہے وفا کا راہگیر، کان فاتح ظہیر وہ صحابہ کا۔ اے شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو اور اپنے پروں سے اس آگ کو ہوا دے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ ہمارے ساتھ ہیں نعرہ تکبیر، اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ حضرات گرامی قدر، کوئی بھی اجتماع جس کی نسبت میرے نبی، میرے رسول، میرے آقا، میرے حبیب اور میرے سید کے ساتھ ہو، کوئی بھی اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نسبت سے ہونے والے اجتماع کے علاوہ اس کی شان و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع انتہائی مقدس، متبرک، حکمت آموز، نصیحت آموز، سبق آموز موضوع ہے، اور اس میں مجھ سے بیشتر انتہائی جلیل القدر ہستیاں ہر عہد کے اندر تباہ آزمائی کرتی رہیں، اور ساری کی ساری کاوش کا مقصد در حقیقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو ان کے مدح خانوں کے اندر شامل کرنا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جس موضوع پر میرے ہم اثر اہل علم نے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر موتیوں کی مالا کو پرویا ہو، اور مجھ سے بیشتر قاری خلیل الرحمن جاوید جیسے قادر الکلام مقرر نے اپنے خطاب کے ذریعے آپ کے اذہان و قلوب کو منور کیا ہو، اور میرے دائیں اور بائیں علم کے پہاڑ بیٹھے ہوئے ہوں کہ جن کے ساتھ میرا محبت کا، عقیدت کا، احترام کا، پیار کا، اخوت کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے، تو جہاں یہ بات میرے لیے سعادت کا سبب ہے، وہیں یہ بات میرے لیے ہچکچاہٹ کا سبب بھی ہے کہ ان ایسے نکتہ سنج، نکتہ داں اور نکتہ بین علماء کی موجودگی کے اندر اگر میں اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سید، اپنے سردار، اپنے دل کی دھڑکن، اپنے جگر کی ٹھنڈک، اپنی نظر کے نور، اپنے دل کے سرور، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کروں اور ان کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نچھاور کروں تو کیوں کروں، اور قاری صاحب کی موجودگی میں اور مولانا افضل سردار صاحب کی موجودگی میں اور حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب کی موجودگی میں، جہاں پر میں
اس تقریب سے خطاب کرنا اپنے لیے باعث سعادت اور باعث فخر سمجھتا ہوں، وہیں پر میرے ذہن کی سکرین کے اوپر ماضی کی وہ جلیل القدر ہستیاں سے میرا بڑا ہی عقیدت کا خطاب بڑے اور بیان کے ذریعے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میرے ذہن کی سکرین کے اوپر کبھی حضرت حبیب الرحمن کا تصور ہے ہوئے نظر آئے تو کبھی حضرت علامہ شہید کا تصور ہے، میرے ذہن کی سکرین کے اوپر کبھی حضرت امام ابن کثیر کا تصور ہے تو کبھی حضرت امام ابن ہشام کا تصور ہے، کبھی مجھے حضرت بخاری کی یاد آتی ہے اور کبھی حضرت مسلم کی یاد ستاتی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ کو جمع کرنے کے لیے وقف اور صرف کر دیا تھا، اور کبھی میرے ذہن کی سکرین کے اوپر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حجوت محمدًا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ حضرات گرامی قدر، حسان نے سیدنا رسول اللہ کی مدح کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جزا کی امید رکھی، اور الفاظ کہے تو کیا کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر حسان ابن ثابت کی اتباع کرتے ہوئے مجھے کبھی حضرت حالی کا تصور میرے ذہن میں ابھرتا ہے جس نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور کبھی حضرت ظفر علی خان عقیدت اور محبت کے چراغ جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت رسول اللہ کی محبت ہی کو اپنی کل کائنات قرار دیا، اور الفاظ کہے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اور حضرات گرامی قدر، پھر مجھے کہیں پر بطل حریت آغا شورش کاشمیری جیسے قادر الکلام شعراء کا خیال بھی آتا ہے، اور ان کے خیالات کے ساتھ ساتھ میرے تصورات مجھے غیر مسلم شعراء کے پاس بھی لے جاتے ہیں کہ جو مسلمان تو نہ ہوئے لیکن حضور اقدس کی شان و عظمت کو دل کی گہرائیوں سے کچھ یوں تسلیم کیا کہ الفاظ کہے تو بڑے ہی عجیب کہے، پنڈت ہری چند افطر کے الفاظ اور حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور کبھی مائیکل ہارٹ جیسا مورخ حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious phases of life۔ ہدایت کی زبان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ جو میرے دل کا بھی امام ہے اور میرے دماغ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری نگاہ کا بھی امام ہے اور بصیرت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے ظاہر کا بھی امام ہے اور باطن کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری جلوت کا بھی امام ہے اور خلوت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں
جو عالم ارواح اور عالم موجودات کا بھی امام، اور جو عالم برزخ کا بھی امام ہے، اور عالم حشر کا بھی امام، جو پل صراط کا بھی امام ہے، اور جنت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو صدیوں کا بھی امام ہے اور کرنوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو برسوں کا بھی امام ہے اور مہینوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو ہفتوں کا بھی امام ہے اور ایام کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو گھنٹوں کا بھی امام ہے اور منٹوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو سیکنڈ کا بھی امام ہے اور حاشیہ خیال کا بھی امام، اور اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو جمعے کا دن بھی امام ہے اور بدھ کا دن بھی امام، جو منگل کا دن بھی امام ہے، جو جمعرات کا دن بھی امام، جو صبح کے وقت بھی امام ہے اور شام کے وقت بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں۔ حضرات گرامی قدر، ذرا بات کے اوپر غور کیجئے، جو مسجد کا بھی امام ہے، بازار کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو تہذیب کا بھی امام ہے اور ثقافت کا بھی امام، اور اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو عبادات کا بھی امام ہے اور عقائد کا بھی امام، اور اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو میری ریاست کا بھی امام ہے اور میری سیاست کا بھی امام، اور اس کو بڑا کیوں نہ مانوں، جو میرے مسجد کے سین کے اندر دیے جانے والے خطبے کا بھی امام ہے اور میری سیاسیات کے ہدف کا بھی امام، اور انشاءاللہ جب تک اہل الحدیث اور اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، حضرت رسول اللہ کی امامت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور جو امامت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان بڑے بڑے اجل قسم کے لوگوں نے، بڑے بڑے پاکیزہ اور بڑے بڑے دانشمند لوگوں نے کیا۔ یہ بات بھی گو میرے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کو دو بار کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو بڑی بات ہے جس کے اوپر آ کر میں بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہوں، وہ ایک ایسی بات ہے جس بات کا کوئی آدمی حقیقی معنوں میں اس کا استحضار کرنے کی پوزیشن ہی کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی سیرت کا بیان کیوں کر کیا جائے کہ جس کی سیرت کا بیان خود خالق کائنات اور مالک کائنات نے کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس کا تذکرہ، جس کی سیرت کے محاسن اور محامد کا بیان خود پروردگار عالم کرتا ہو، اس کی سیرت کا بیان کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ بیان سیرت کی در حقیقت ایک کوشش ہے جس کے لیے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وقت گواہی دے گا، یہ زمین گواہی دے گی، یہ اجتماع گواہی دے گا، اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہ شہادت دے گا۔ یہاں پر حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے جمع ہوئے تھے، جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے ڈنکے بجا کے چھوڑے تھے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو اللہ کے فضل و کرم سے لتاڑ کے چھوڑا۔ حضرات گرامی قدر، اور بات آئی ہے تو آج آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت امت کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات سے تشریف لے جانے کے بعد جو ان کی ذات اقدس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم ان کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، اچھا بھائی وہ ہوتا ہے جو بڑے بھائی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، اچھی بیٹی وہ ہوتی ہے جو ماں کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، اور اچھا امتی وہ ہوتا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے عائد ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔
حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہم پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر میں ان کو شمار کرنا چاہوں تو سچی بات ہے حقیقت میں شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن حضرات گرامی قدر چند ایک اہم نکات کو آج آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا نام حضرت رسول اللہ کے مداح خانوں کے اندر، آپ سے محبت کرنے والوں کے اندر، شمع رسالت کے پروانوں کے اندر، اور خیر البشر کے جانثاروں کے اندر انشاءاللہ لکھوا کے جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے حوالے سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر یہ عقیدہ بھرپور طریقے سے راسخ ہونا چاہیے کہ مَرَضِ الظُّهُورَ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ آتَا فَعَجَبْنَا النُّظَرَائِهِ کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آ گئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلحاء کو پیدا کیا، صلحاء شہداء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے شہداء کو پیدا کیا لیکن شہداء صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے صدیقین کو پیدا کیا لیکن صدیقین انبیاء علیہ السلام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا لیکن انبیاء صاحب شریعت رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے صاحب شریعت رسول اللہ کو پیدا کیا لیکن صاحب شریعت رسول ان رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں پر بات مقام مصطفیٰ کی آتی ہے، رفعت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کی آتی ہے، ساری کائنات کے صلحاء، ساری کائنات کے شہداء، ساری کائنات کے صدیق، ساری کائنات کے انبیاء اور ساری کائنات کے رسول اللہ جمع ہو کر مدینے والے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اور اسی مناسبت سے میں اس عقیدے کو بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں، جہاں پر حضرت رسول اللہ کی شان اعلیٰ ہے وہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور کے بعد کائنات کے اندر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور ہر حضور کی شان و عظمت کو پہچاننے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور سن لو، جو بھی حضور کے بعد دعوے نبوت کرے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علیجہ محمد ہو، چاہے راشد العلیفہ ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں تو برستی رہیں گی مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نعرہ تکبیر! حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مسلک جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اس نے چوکھٹ حکم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑی، لیکن میرے مسلک کو یہ اعداد حاصل ہے کہ میرے مسلک نے کبھی تو سید نذیر کو پیدا کیا، کبھی محمد حسین بٹالوی کو پیدا کیا، کبھی ثناء اللہ مرسری کو پیدا کیا، کبھی ابراہیم میر سیالکوٹی کو پیدا کیا، کبھی علامہ شہید کو پیدا کیا، کبھی ابراہیم کمیر پوری کو پیدا کیا، کبھی حافظ محمد گوندلوی کو پیدا کیا، کبھی حافظ عبداللہ روپڑی کو پیدا کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم اپنے اکابرین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن شہر کراچی میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ثناء اللہ کے بیٹے، علامہ شہید کے فرزند، ابراہیم کمیر پوری کے بیٹے جب تک زندہ رہیں گے حکم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور قادیانیت مرداباد کی آوازوں کو اٹھاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ چوکھٹ حکم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے دوسری ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت رسول اللہ سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں آپ سے محبت کرنی چاہیے، اور آپ کی محبت اتنی شدید ہونی چاہیے کہ کائنات کی ساری محبتیں ایک طرف ہوں، کائنات کے اندر کوئی محبت بھی حضرت رسول اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرات گرامی قدر، اس موقع پہ ایک نکتے کی بات، حضرت خلیل الرحمن کی موجودگی میں اور مولانا افضل سرکار کی موجودگی میں اور مولانا یوسف قصوری کی موجودگی میں
اس نقطۂ بلیغ کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حلال ہوتی ہے، ایک حرام ہوتی ہے۔ حلال محبت باپ سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، بھیا سے ہوتی ہے، بہنا سے ہوتی ہے، سامان تجارت سے ہوتی ہے، اپنے گھر بار سے ہوتی ہے، اپنے دوست احباب سے ہوتی ہے، اپنے شہر قدر و دیوار سے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر دوسری محبت حرام ہے، جو محبت حسینہ کے چہرے سے ہوتی ہے، جو شراب سے ہوتی ہے، جو شباب سے ہوتی ہے، جو قمار اور جوئے کے اڈوں سے ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر ایک مقام وہ آتا ہے جہاں پہ حلال محبت بھی حرام ہو جاتی ہے، اور وہ مقام کون سا مقام ہوتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب حلال محبت مصطفیٰ کی محبت سے آگے نکل جاتی ہے، وہ بھی حرام۔ نعرہ ختم نبوت زندہ باد۔ حضرات کرام کی قدر اور تیسرا نقطہ، تیسری ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے، ہمیں حضرت رسول اللہ کی غیر مشروط اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ کی ہر بات کو بلا چون و چرا، بغیر کسی تعویل کے تسلیم کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے خود اعلان فرما دیا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہوئے، حریر و دیبا والی جنت، حوروں کی رفاقت والی جنت، غلمان کی خدمت والی جنت، اللہ کی رضوان والی جنت، اس میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تامن اتانی فقط دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری بات کو مانا وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ اور حضرات گرامی قدر یہاں پہ نکتے کی بات یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، کامیابی تب حاصل ہوگی جب اطاعت اور محبت دونوں آپس میں مل جائیں گی۔ اکیلی اطاعت کرنے والا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اکیلی محبت کرنے والا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن ابی نے حضرت رسول اللہ کی بات کو بظاہر تو مانا تھا لیکن دل میں انکباس تھا، کامیاب نہ ہوا۔ اور حضرات گرامی قدر کئی لوگ ایسے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر جنہیں حضور سے پیار تھا لیکن حضور کی اطاعت نہ کی، وہ لوگ بھی جنتی نہیں ہو سکتے۔ جنتی ہونے کے لیے ضروری ہے انسان پیروی بھی کرنے والا ہو اور محبت بھی کرنے والا ہو۔ محبت اور پیروی جب جمع ہوتی ہے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، ذوالنورین اور علی المرتضیٰ جیسے وجود سامنے آتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اہل سنت اور اہل الحدیث کا ایک فرزند زندہ ہے، حضور کی محبت کا جھنڈا بھی لہراتے رہیں گے اور اطاعت مصطفیٰ کے گیت کی گاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ حضرت رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ محبت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے حوالے سے ہمارے پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جب والدین نے ہم سے محبت کی، ہم نے کیا کیا؟ عرش والے نے کہا ان کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ رحمت فرما جس طرح بچپنے کے اندر وہ مجھ پہ رحمت فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے بس زحا کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم نے بل لیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا، ہم نے علم نشرہ کے سینے کو نہیں دیکھا، ہم نے ما زاغ البصر وما طغیٰ والی نگاہ کو نہیں دیکھا، ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کے شان والے کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم حضور اقدس کی زندگی میں ہوتے، آپ کے نالین مبارک کو اٹھانا ہمارے لیے سعادت ہوتا، آپ کی عصائے مبارک کو اٹھانا ہمارے لیے ہمارا ایک ہدف ہوتا، آپ کی سواری کی بہار کو تھامنا ہمارا ٹارگٹ ہوتا۔ لیکن ہم افسوس کے اس زمانے کے اندر نہیں تھے، ہم نے بل لیل کی زلفوں والے کو نہیں دیکھا، ہم نے بس زحا کے چہرے والے کو نہیں دیکھا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم حضور اقدس کی ذات اقدس کے پر درود کو بھیج سکتے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور زمین کے رہنے والوں، آسمان کے رب کے مکرم ملائکہ بھی کملی والے کی ذات اقدس پہ درود بھیجتے ہیں، اور ان کا پروردگار بھی حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتا ہے. اگر تم بھی بلندی کا سفر کرنا چاہتے ہو، تمہیں بھی حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجنا چاہیے. جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا، عرش والا اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جو بھیجتا ہی رہے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو دور فرما دے گا. اور حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ اگر کوئی شاتم رسول، اگر کوئی گستاخ رسول آپ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں 295 کا قانون موجود ہے جو حضور کی حرمت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور کے اوپر سب و شتم کرنے والے کو پھانسی کے پھندے کے اوپر پہنچا سکتے ہیں. اور اقوام مغرب کو ہم اس بات کا پیغام سنانا چاہتے ہیں، اگر ایک انسان کی عزت کے تحفظ کے لیے حق عزت کے قوانین کو بنایا گیا، اور ایک ادارے کی عزت کے تحفظ کے لیے توہین عدالت کے قوانین کو بنایا گیا، تو تمہیں اپنے ملک کے اندر بلاسفیمی لاس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو غازی علم دین شہید جیسے بہادر پیدا ہوتے رہیں گے، عامر عبد الرحمن جیسے جلیل القدر فرزند پیدا ہوتے رہیں گے، اور وہ ہر شاتم رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، اور اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو زمین کے پر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، مغربی ممالک کے اندر حد کے عزت اور توہین عدالت کے قوانین کے ساتھ ساتھ توہین رسالت کے قوانین ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اس مقصد کے لیے ہمارے حکمرانوں کو سفارتی کردار اور سفارتی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے کہ نہیں نبھانا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اور اس ضمن کے اندر ایک آخری بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کی عظمت کا اعتراف کرنا، جہاں پر آپ سے محبت کا دم بھرنا، جہاں پر آپ کی غیر مشروط اطاعت کا اعلان کرنا، جہاں پر آپ کے پر درود بھیجنا، اور جہاں پر آپ کے شاتم کو پھانسی کے پھندے کے اوپر پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہاں پر ہماری ایک اور بڑی ذمہ داری بھی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آقا ایک نظام کو لے کے آئے، آقا ایک آئین کو لے کے آئے، آقا ایک دستور کو لے کے آئے، آقا ایک منشور کو لے کے آئے. ہم نے پاکستان کو بنایا نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے بنایا، لیکن 75 برس گزر جانے کے باوجود بھی بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب بک رہی ہے، سودی لین دین کے کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں. مرکزی جمعیت الحدیث کے پلیٹ فارم کے اوپر اور قرآن و سنہ موومنٹ کے دوست احباب کی موجودگی کے اندر میں سمر کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے مولانا افضل سرکار ہوں یا قاری علی الرحمان ہوں یا مولانا یوسف قصوری ہوں یا ہمارے امیر جمعیت پروفیسر ساجد میر ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں نظام مصطفیٰ کی عملداری کی جنگ لڑتے رہیں گے، نظام مصطفیٰ کے پرچم کو اٹھاتے رہیں گے اور منکروں کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. حضرات گرامی قدر، شہر لاہور کے اندر بازار گناہ بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے کھلا ہوا، سائی وال کے اندر، پتوکی کے اندر، اوکاڑا کے اندر، حیدرآباد اور کراچی کے اندر، راول پنڈی کے اندر، ان علاقوں کے بازار گناہ چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ہمیں نظام مصطفیٰ کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر آج بھی ہمیں چلایا جا رہا ہے، آج بھی شراب کی بھٹیوں کو پڑکایا جا رہا ہے، آج بھی سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو کھولا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر، جس طرح میاں صاحب کو
اپنے منشور کو بیان کرنے کا حق ہے، جس طرح خان صاحب کو اپنے منشور کو بیان کرنے کا حق ہے، اسی طرح شمع رسالت کے پروانے اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، دلیل کی طاقت کے ساتھ، برہان کی طاقت کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، مذاکرے کی طاقت کے ساتھ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ڈائلاگ کی طاقت کے ساتھ، سیاست اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو لا کے چھوڑیں گے، اور نظام مصطفیٰ کے منکروں کو انشاءاللہ اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ حقوق مصطفیٰ کی عملداری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔